السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کے خوابوں میں یہ 5 نشانیاں دکھائی دے چکی ہیں تو جان لیجئے کہ خوش قسمتی آپ کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ یہ 5 علامتیں بتاتی ہیں کہ آپ کے تقدیر ایک نئے دروازے کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ وہ لمحہ قریب ہے جب قسمت آپ کے در پر دستک دے گی۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو خوابوں میں کچھ خاص چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ خواب میں بھی بولتے ہیں؟ کبھی کوئی ایسا خواب دیکھا جو جاگتی آنکھوں سے زیادہ سچا لگے؟ کچھ خواب محض یادیں بن کر رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ خواب مستقبل کے دروازے کھولنے کی کنجی ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ خواب جو دولت کی آمد کا پیغام لاتے ہیں۔ افسوس کہ ہم اکثر ان اشاروں کو سمجھ نہیں پاتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر قسمت ہمارے دروازے پر آ کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی اپنے بندے پر اپنا خزانہ کھولنے لگتا ہے تو اس سے پہلے اسے متوجہ کیا جاتا ہے۔ وہ خوابوں کے راستے سے اشارے دیتا ہے۔ نیند کی دنیا میں کچھ علامتیں، کچھ مناظر دکھائی دیتے ہیں جو اگر سمجھ لیے جائیں تو بندہ اپنا مقدر بدل سکتا ہے، مگر یہ نشانیاں ہر کسی کو نہیں ملتی، اور جو دیکھ لیں وہ بھی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کے خوابوں میں یہ 5 نشانیاں دکھائی دے چکی ہیں تو جان لیجئے کہ خوش قسمتی آپ کے در پر دستک دینے والی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ 5 خواب کون سے ہیں؟ پہلا خواب، پانی کا بہاؤ، چشمہ یا نہر دیکھنا۔ دولت کی آمد کی پہلی نشانی خواب میں پانی کا بہاؤ، چشمہ یا نہر دیکھنا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، مایوسی کی زنجیریں لٹکتی ہیں اور دعائیں آسمان میں گم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر رات کے کسی پراسرار لمحے میں نیند اور بیداری کے درمیان ایک خواب آتا ہے۔ ایک بہتا ہوا چشمہ، ایک شفاف پانی سے لبریز نہر، یا بارش جو ہر طرف زندگی کے لہر دوڑا دیتی ہے۔ یہ خواب بے معنی نہیں ہوتے، روحانی زبان میں ان کا مفہوم بہت گہرا ہوتا ہے۔ علماء تعبیر جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بہتا ہوا پانی دیکھنا رزق کی کشادگی، دولت کی آمد اور نفس کی طہارت کی علامت ہے۔ یہ خواب محض نیند کی پیداوار نہیں بلکہ کئی بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں کہ رزق کا وہ دروازہ جو بند تھا اب کھلنے والا ہے۔ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے اور اسے ہمیشہ زندگی، رزق اور برکت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 30۔ جب خواب میں پانی کا نظر آتا ہے تو یہ کسی بڑی روحانی یا مالی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ چشمے سے پانی بھر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی عن قریب اسے ایسا وسیلہ عطا فرمائے گا جس سے اس کا رزق مسلسل بڑھے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ پانی میں نہا رہا ہے تو یہ پاکیزگی، گناہوں کی معافی اور نئی روحانی زندگی کی علامت ہے۔ اگر پانی پرسکون ہو تو یہ دولت کے ساتھ ذہنی سکون کی بشارت دیتا ہے۔ اگر پانی بہتا ہوا اور معجزاً ہو تو یہ ایسی دولت کی نشاندہی کرتا ہے جو اچانک اور کثرت سے آتی ہے اور انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ اہل کشف اور روحانی معالجین کے مطابق پانی کا خواب اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے رزق کی کنجی کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کنجی کو استعمال کرنے کے لیے دعا، صدقہ اور شکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں بہتا ہوا پانی نظر آئے اور دل کو سکون ملے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت
آپ کی طرف مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ خواب مسلسل آئے یا زندگی کے کسی کٹھن مرحلے میں ظاہر ہو تو یہ محض اشارہ نہیں بلکہ دولت، سکون اور نعمتوں کی بارش کا اعلان ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسرا خواب سانپ کو قابو کرنا یا اس کا تابع ہونا دولت کی آمد کی دوسری نشانی۔ خواب میں سانپ کو قابو کرنا یا اس کا تابع ہونا، کچھ خواب عجیب سی دہشت اور روحانی اشارہ لے کر آتے ہیں۔ سانپ کا خواب ان میں سے ایک ہے۔ یہ دیکھ کر انسان چونک جاتا ہے، لیکن یہ خواب ہر بار ڈراؤنا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ سانپ اس کے سامنے ہے لیکن وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کے اشارے پر چلتا ہے یا تابع ہو جاتا ہے تو یہ محض اتفاقی منظر نہیں بلکہ دولت، اختیار، فتح اور روحانی ترقی کی علامت ہے۔ ناظرین، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے سانپ کو مار دیا یا قابو کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دشمن پر غالب آئے گا۔ اگر سانپ اس کا مطیع ہو جائے تو دنیا اس کے تابع ہوگی۔ یہاں دنیا کے تابع ہونے کا مطلب صرف اقتدار نہیں بلکہ رزق، دولت، عزت اور اثر و رسوخ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ خواب میں سانپ ایک پراسرار قوت کی نمائندگی کرتا ہے، کبھی آزمائش کی علامت، کبھی طاقت کی اور کبھی ایسی رکاوٹ جو فتح کرنے پر دولت اور خیر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں سانپ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے حوالے سے آیا ہے۔ جب ان کی لاٹھی سانپ بنی، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نصرت کے ساتھ خطرناک سے خطرناک طاقت کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ سانپ کو پال رہا ہے یا اس کے زہر سے محفوظ ہے تو یہ روحانی پیغام ہے کہ وہ جلد ہی ان رکاوٹوں پر قابو پا لے گا جو اس کے رزق کے دروازے بند کر رہی تھیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر سانپ کا خواب خوف کے بغیر یا تابعیت کے ساتھ ہو تو یہ عظیم علامت ہے کہ باطن کی صفائی ہو چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کو اس بندے کے قدموں میں ڈالنے والا ہے۔ صوفیان کے مطابق سانپ کو قابو کرنے کا خواب اس بات کا اشارہ ہے کہ شیطانی وسوسے اور مالی رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ خواب اکثر ان لوگوں کو آتا ہے جو ذکر درود شریف یا دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ قرب الہی کے قریب پہنچتے ہیں، خواب میں سانپ کو تابع کر کے اشارہ ملتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں جب دنیا ان کے قدموں میں ہوگی۔ تیسرا خواب صاف پانی یا دریا دیکھنا، دولت کے قریب ہونے کی تیسری نشانی۔ خواب میں صاف پانی یا دریا دیکھنا ہے۔ جب کوئی نیند کی وادیوں میں اترتا ہے اور خود کو کسی دریا کے کنارے، جھیل کے سامنے یا بہتے ہوئے شفاف پانی کے قریب پاتا ہے تو یہ محض ایک منظر نہیں بلکہ رب کریم کا اشارہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے رزق، دولت، سکون اور روحانی خوشحالی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ ناظرین، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں شفاف پانی کا دریا دیکھنا رزق میں کشادگی اور ایسی دولت کی دلیل ہے جس میں سکون اور برکت ہو۔ قرآن مجید میں پانی کو حیات کی علامت قرار دیا گیا ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ صاف بہتا ہوا پانی نئی زندگی، برکت اور رزق کی فراوانی کی نشانی ہے۔ جن خوش نصیبوں کو یہ خواب نصیب ہوتا ہے ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالی ان پر دولت کے دروازے کھولنے والا ہے جس میں
بے چینی یا حرام کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پانی کی روانی اللہ کی رحمت کی روانی ہے۔ جب خواب میں صاف پانی کی روانی دکھائی دے تو یہ روح پر اللہ کی رحمت کی برسات کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ خواب اکثر ان لوگوں کو آتا ہے جو ذکر الہی، درود شریف یا صدقہ و خیرات میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان کے دل کی صفائی ان کے خوابوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر خواب میں دریا ہو اور اس میں نہانے سے لطف ملے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مال، روحانیت اور سکون کو جمع کر رہا ہے۔ ایسے خواب کے بعد اکثر چند ہفتوں یا مہینوں میں زندگی میں واضح تبدیلی آتی ہے۔ مواقع، وسائل اور سہولتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اگر پانی ٹھنڈا، میٹھا اور صاف ہو تو یہ حلال مال، برکت اور طیب رزق کی بشارت ہے۔ صبح اٹھ کر الحمدللہ کہیں اور درود شریف کا ورد کریں تاکہ یہ روحانی دریا جاری رہے۔ چوتھا خواب، سونا، چاندی یا خزانہ دیکھنا۔ دولت کے قریب آنے کی چوتھی نشانی خواب میں سونا، چاندی یا خزانہ دیکھنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں خود کو سونے کے ڈھیر، چمکتے زیورات یا چاندی کی روشن چمک کے درمیان پایا؟ کیا آپ نے ایسی جگہ دیکھی جہاں زمین کے نیچے خزانہ دفن ہو یا کسی صندوق میں قیمتی چیز چھپی ہو؟ اگر ہاں تو یہ کوئی معمولی خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص اشارہ ہے کہ آپ کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ ناظرین، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سونا یا خزانہ دیکھنا اگر وہ صاف اور فتنے سے پاک ہو تو دنیاوی مال و دولت اور خیر کے حصول کی علامت ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خزانہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ بندہ جلد ایسی دولت پائے گا جو اس کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوگی، اور یہ مال اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ قرآن مجید میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں خزانے کا ذکر ہے کہ ایک دیوار کے نیچے یتیم بچوں کے لیے خزانہ محفوظ تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ خزانہ صرف دنیاوی دولت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رکھا ہوا رزق ہے جو مخصوص وقت پر بندے کو عطا ہوتا ہے۔ یہ خواب ان لوگوں کو ملتا ہے جن کا باطن قناعت، تقوی اور رضا بالقضاء سے روشن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صبر کا انعام دولت کی صورت میں دیتا ہے۔ ایک روحانی حکایت ہے کہ ایک شخص نے 40 دن درود شریف کا ورد کیا۔ 40ویں رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اسے چاندی کے صندوق کی طرف لے جا رہا ہے جس میں سونا اور چاندی چمک رہی تھیں۔ چند دن بعد اسے کاروباری موقع ملا جس نے اس کی مالی حالت بدل دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور اطاعت میں خود کو فنا کر دیتا تھا تو اللہ اسے ایسی دولت دیتا تھا کہ وہ خود حیران رہ جاتا تھا۔ اگر کوئی بار بار خزانہ، سونا یا چاندی دیکھے تو صبح اٹھ کر صدقہ دے، استغفار کرے اور درود شریف کی کثرت کرے۔ یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اصل راز اس کے بعد کے اعمال میں چھپا ہے۔ جو بندہ شکر ادا کرے، نیت خالص رکھے اور غرور سے بچے، اس کے لیے یہ خزانہ روحانی اور دنیاوی دونوں ہوتا ہے۔ 5واں خواب، بارش میں بھیگنا۔ رزق کے نزول کی 5ویں اور سب سے رحمت بھری علامت خواب میں خود کو بارش میں بھیگتا ہوا دیکھنا ہے۔ جب کوئی بندہ خواب میں خود کو موسلا دھار بارش میں بھیگتا ہوا دیکھے یا ٹھنڈے خالص بارش کے قطروں کو اپنے چہرے اور جسم پر محسوس کرے تو یہ کوئی عام منظر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے
رحمت کا خاص پیغام ہے کہ رزق تمہارے قریب آ چکا ہے۔ ناظرین، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بارش دیکھنا، خصوصاً اگر وہ ٹھنڈی اور نرم ہو اور دیکھنے والے کو تکلیف نہ دے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور رزق کے دروازے کھولنے کی واضح علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے۔ سورۃ الانفال پارہ نمبر 11۔ بارش ظاہری اور روحانی پاکیزگی کے ساتھ رزق کی بہار لاتی ہے۔ حضرت حاتم اسمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے ذکر، شکر اور درود میں مگن ہو کر سو جائے تو اس کا خواب اس کی تقدیر کی دستاویز بن جاتا ہے۔ اگر اس میں بارش آئے تو یہ آسمانوں سے بخشش اور رزق کی نہریں جاری ہونے کی علامت ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بارش میں بھیگ رہا ہے اور آسمان سے نوری ہاتھ اسے چھو رہے ہیں۔ اس خواب کے بعد اس کا قرض اتر گیا، بیماری دور ہوئی اور رزق کا دروازہ کھل گیا۔ بارش کا خواب گناہوں کی معافی اور رزق کی تیاری کی بشارت دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خواب کے بعد استغفار اور درود شریف کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ درود بارش کی طرح پاکیزگی لاتا ہے، اور جب بندہ پاک ہوتا ہے تو آسمانی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے خدا۔